عبدہ و صحابہ سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ سورہ یونس آیت نمبر 81 اور رکوع نمبر 8۔ اور فرعون نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ ہر ماہر فن جادوگر کو میرے پاس حاضر کرو۔ جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا یہ جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو۔ یہ یہاں تک ہم نے پڑھا تھا۔ پھر جب انہوں نے اپنے انچر پھینک دیے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ جو کچھ تم نے پھینکا ہے یہ جادو ہے، اللہ ابھی سے باطل کیے دیتا ہے، مفسدوں کے کام کو اللہ سدھرنے نہیں دیتا، اور اللہ اپنے فرمانوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے، خواہ مجرموں کو وہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ آیت نمبر 82 تک ہم نے پڑھا، اس کا ترجمہ یہاں پر رکوع نمبر 8 کا اتمام ہوتا ہے۔ یہ جادو وہ نہ تھا جو میں نے دکھایا تھا، جادو یہ ہے جو تم دکھا رہے ہو۔ تو پھر جب انہوں نے اپنے انچر پھینک دیے تو موسیٰ نے کہا، یعنی جب وہ مقابلہ ہوا پھر کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ان کے پاس گئے فرعون کے پاس، تو جب انہوں نے دعوت دی ہے تو انہوں نے کہا یا تو جادو، یہ تو جادو ہے۔ جب انہوں نے نشانیاں اپنی دکھائی، پس جب ہمارے پاس سے حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ آیت نمبر ہے 76۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب دیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم حق کو یہ کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے سامنے آ گیا، کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پایا کرتے۔ انہوں نے جواب میں کہا کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادو کو پایا ہے؟ تو پہلا جواب تو انہوں نے یہ دیا کہ باپ دادا کا جو دین ہم تک چلا آ رہا ہے یا ہم جن رسموں پر ہیں، جس رسم و رواج ہیں، اخلاقیات ہے، نظریات ہے، جو بھی نظام ہے جو باپ دادے سے ہم نے پایا ہے، کیا تو ہمیں اس سے پھیرنا چاہتا ہے؟ تو دوسرا انہوں نے کہا کہ اور زمین میں بڑائی تم دونوں کی قائم ہو جائے۔ تو یہ تھا وہ مین اہم مسئلہ۔ یہ جتنے بھی انبیاء آتے ہیں دنیا میں، ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے اصولوں کو دنیا میں نافذ وہ کرنے آتے ہیں۔ یعنی مبعوث جو بھی انبیاء مبعوث ہوئے ہیں ان کا ایک ہی کام ہے کہ تمام ادیان پر جو بھی دعوت وہ لے کر آتے ہیں اگر تو قائم کرنا یا تکمیل تک پہنچا دینا ہر نبی کا کام نہیں تھا، لیکن ایک فطری اصول یہی بنتا ہے کہ نبی ہی کی دعوت جو ہے وہ غالب رہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جب فرعون کے پاس ہو گئے تو فرعون صاحب اقتدار شخص تھا، تو صاحب اقتدار شخص کے پاس گئے دعوت لے کر اور وہ سمجھ گئے کہ رب کا مطلب کیا ہوتا ہے، کہ جب ہم دین کسی اور کا مان لیں، رب کسی اور کو مان لیں، تو پھر ہماری جو بڑائی ہے وہ باہر صورت جو ہے اس کا جو کاخ ہے وہ تو دھڑام سے گر جائے گا۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ تم دونوں کی بڑائی یہاں قائم ہو، تم یہ چاہتے ہو، اور ہمیں اپنے باپ دادا کا جو دین ہے ہم تک جو پہنچا ہے اس سے ہمیں پھرنا چاہتے ہو۔ اب یہی دو چیزیں ہوتی ہیں انسان کے ذہن میں، ایک تو یہ ہے کہ جو موروثی عقائد ہوتے ہیں، موروثی کہ جو باپ دادا نے کیا، جو رسمیں جو رواج ہے، یا یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بھائی ہر جو ہے وہ باپ دادا سے چلا آئے خاندان میں۔ اس وقت جو شکل ہے وہ ہے اجتماعی شکل۔ اجتماعی شکل میں یہی ہوتا ہے کہ یہاں پر چلو تم ادھر کو، ہوا وہ جدھر کی، یہ جو حالی نکاح ہے تو یہ ہوتا ہے۔ اس وقت اکثر و بیشتر قرآن کی باتیں، یعنی ہم بار بار اس پر زور دیتے ہیں کہ اسلام ایک تہذیب کا نام ہے۔ تہذیب یعنی اول و آخر، اجتماعی طور پر انفرادی اور اجتماعی سطح پر ہماری جو زندگی ہے، جو خطوط ہیں وہ ڈالتی ہے، اس کا نام ہے تہذیب۔ تو ہم اجتماعی انفرادی زندگی کیسے گزاریں، تو وہ اصول لیتے ہیں ہم اسلام سے، اسی سے بنتی ہے تہذیب۔ یعنی جو کچھ ہم کرتے ہیں پھر ڈیلی روٹین میں، چاہے وہ معاملہ انڈیویجول ہو چاہے اجتماعی ہو، اسی کا نام ہے تہذیب۔ باقی اور کس چیز کا نام تہذیب ہے؟ باقی کتابوں میں بہت تہذیبیں ملیں گی، لیکن بالفعل پریکٹیکلی جو میرے آپ کے احوال ہیں، عملی طور پر ہم جس دین کو جیتے ہیں، جس تہذیب کو جیتے ہیں، وہی تہذیب کہلائے گی۔ تہذیب باہر صورت جو اپنا غلبہ چاہتی ہے
اور اس وقت بالفعل جو ایکسرسائز میں تہذیب ہے تو تہذیب اصل میں اسی کا نام ہے. اب ہمارا معاملہ یہی ہے جیسے انہوں نے کہا تھا فرعون کے باپ دادا کا دین چلا آ رہا ہے وغیرہ. اس وقت جو ہے یہ مسلمان ہونے کے باوجود بھی ہم اس تہذیب کو نہیں ماننے کے لیے تیار جس تہذیب کو ہم نے عقیدے کے طور پر ہم نے اسے قبول کیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جو ان کی نفسیات تھی کہ فرعون نے کہا، انہوں نے کہا کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. تو اس وقت مسلمان بھی اسلام کی تہذیب کو زندہ کرنے کے لیے اس لیے تیار کہ یہاں پر جو ہے ایک زمانہ بیت گیا ہے، ایک دور ہے کہ وہاں پر کوئی اور ہی تہذیب جو ہے وہ قائم ہے، اس لیے اس تہذیب کے علاوہ اسلام کی تہذیب کو ماننے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں. اب یہ اس نفسیات سہم رہی ہے. اسی لیے کہا حضرت موسیٰ کا واقعہ، ہارون علیہ السلام کا واقعہ اور فرعون کا جو دور ہے یا فرعون ہے اس کی جو ذریت ہے ان کا سیم جواب تھا. آج بھی یہی ہے. اب جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں یہ تو ٹھیک ہے بٹ، تو وہاں لیکن لگ جاتا ہے مگر، اگر یہ تب تھا اب ہے، یہ 21ویں صدی ہے یہاں پر یہ نہیں چلتے. تو یہ دو چیزیں رہی ہیں، یہ دو عقائد ہیں جو ہمارے ذہنوں میں رچ بس گئے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی جب بھی کوئی نئی تہذیب آ گئی، فارغ سودی کاروبار ہے. اب ایک تہذیب ہے اسلام کی، بھائی تم نے جو ہے وہ جگہ معاش ہے، اکنامک سسٹم کیسے چلانا، یہاں پر جو ہے وہ مفاد پر زد پڑتی ہے. جیسے فرعون کے مفاد پر زد پڑی، اقتدار کو وہ تھوڑا متزلزل ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سے. اب آج بھی جو جب بھی مفاد پر ضرب پڑتی ہے تو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو نفسیات بالکل سہم رہی کہ نہیں رہی. ایک تو ہے عقیدے کے طور پر رسم و رواج کو قبول کرو کہ نہیں کرو، یہاں تو جو ہے وہ زمانی تواتر ہے، یہاں پر جو ہے ہم تو ایک صدی بیت گئی یا وغیرہ جو بھی نظریات چل رہے ہیں ہم تیار نہیں ہیں. دوسرا کیا ہے؟ دوسرا ہے اقتدار اور دوسرا ہے مفادات. تو مفادات جس نظام کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں وہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، چاہے عقیدت کے طور پر، نظریے کے طور پر جو ہے وہ مان لیں. اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، آخرت ہے، قیامت ہے، مرنا ہے. تو جو ہے وہ کچھ ریچولز رہ جاتی ہیں، رہ گئی رسم اعظم روح بلالی، تو رسم رہ جاتی ہے، باقی کچھ نہیں رہتا. تو عملی طور پر یہ دو چیزیں نفسیاتی طور پر، ایک تو مفادات پر جو ہے وہ جب ضرب پڑتی ہے تو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور دوسرا ذہنی طور پر عقیدے کے طور پر کوئی چیز ہے ماننے کے لیے تو بھائی نہیں مانے. کیوں؟ یہاں پر جو ہے وہ یہی چل رہا ہے. اب تم نئے دین لے کر آئے، آج بھی کہتے ہیں تمہیں زیادہ سمجھ آ گئی ہے وغیرہ وغیرہ، یہ جو جملے ہیں. حالانکہ جب کلمہ پڑھ لیا پھر سمجھ آئے یا نہ آئے سر تسلیم خم ہے. اچھا، عملی طور پر جب ہم کسی بات کو، کسی بھی قرآن و سنت کے کسی اصول کو ایکچولائز کرتے ہیں تو تمام جو خیر ہے اس میں وہ سمٹ کر ہمارے سامنے آ جاتا ہے. اس کی ہم مثال دیتے ہیں یہ صلح حدیبیہ کی، کہ بظاہر تو صحابہ کو اس وقت سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ دب کر صلح ہے، لیکن اللہ نے اسی صلح کو، بظاہری تو یہی ہو رہا تھا نا کہ ہم دب کر صلح کر رہے ہیں. تو اللہ نے کیا کہا اس کے جواب؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا. یہ تو فتح عظیم ہے، کھلی ہوئی فتح ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی قرآن و سنت کی کوئی اصول جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کو ہم عملی طور پر چلا نہیں رہے، تو ہمیں اسی طریقے سے عمل کرنا چاہیے. تو عمل کے نتیجے میں وہ تمام خیر جو ہے وہ ثابت ہو کر رہتا ہے. اب یہ میری آپ کی اپروچ ہونی چاہیے. وغیرہ یہی ہے تو پھر جو فرعون نے کہا تھا وہی کہ باپ دادا کے دین سے پھیرنا چاہتے ہو، اور کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بڑائی. تو اب میں اور آپ اپنے آپ سے سوال کریں، اللہ رسول کی بڑائی قائم ہو یا میرے آپ کی بڑائی قائم ہو، یا میرے آپ کے اصول قائم ہو کہ اللہ رسول کے اصول قائم ہو. اب بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ بھائی ہم بہت تقریر بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے، بہت ہی یہ کہ اسلام ایسا ہے، ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا عملی طور پر جب عمل کی باری آتی ہے وہاں پر سب ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ اصل میں یہ ہے، پھر وہ ہے، ہم نہیں کر سکتے وغیرہ وغیرہ. پروٹیسٹ، اس سے بڑھ کر ہے پروٹیسٹ. کس کے خلاف؟ اللہ رسول کے خلاف پروٹیسٹ. پروٹیسٹ اسی چیز کا نام ہے نا کہ بھائی تمہیں یہ اس اصول پر یہ شعبہ یوں چلانا ہے، نہیں چلا سکتے. اس میں جو ہے رد عمل آتا ہے بہت شدید. تو یہ شدید رد عمل ایک تو یہ ہے کہ بھائی کوئی کہہ دے کہ بھائی نہیں کر سکتے، معذرت کر لیں وغیرہ. اچھا، معذرت بھی کیوں کرنی پڑتی ہے؟ اس لیے ہمیں یہ قبول نہیں ہے جو کچھ تم کہہ رہے ہو یا جو کچھ قرآن و سنت میں یہ درج ہے، ہم یہ قبول نہیں، اس لیے رد عمل آتا ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں. اس لیے مسلمان مرنا، مسلمان جینا ہے. یا مسلمان ہو گئے، مان لیا، تو پھر چاہے کوئی بات ہو،
چاہے قرآن میں بھی آتا ہے کہ جب بھی اللہ رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو ظاہری ہے، دل میں بھی کوئی تنگی تم محسوس نہ کرو کہ بھائی یہ کون سا فیصلہ آ گیا آپ قرآن و سنت کا، بلکہ دل بھی مان لیں اس چیز کو، بھی ایمان نہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کہ اللہ تو رگ گردن جو ہے شہرگ ہے اس سے قریب تر ہے، تو ہمارے جو بھی معاملہ ہے، جو بھی اصول ہے، جو بھی شعبہ ہے، قرآن و سنت کے مطابق چلاتے۔ اب ہم نے ظاہری طور پر تو معذرت کر لی کہ نہیں چلا سکتے، لیکن اللہ تو دل کا حال جانتا ہے، تو دل تمہارا کیا کہہ رہا ہے؟ اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ، ٹھیک ہے نا؟ تو دل تو فتویٰ دے ہی دیتا ہے کہ میں اس آیت کو قبول کر رہا ہوں کہ اللہ خلاف لوٹتا ہے، اس سے مجھے قبول نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں یاد رکھنی چاہیے کہ ہم فرعون کی نفسیات پر ہیں کہ یا اللہ رسول جو نفسیات ہمیں پروان چڑھانا چاہتا ہے، یا جو صحابہ جس نفسیات پر تھے ہم اس پر ہیں، تو فیصلہ جو ہے انسان خود ہی کر دیتا ہے۔ تو فرعون نے بھی وہی کہا، آج بھی وہی ہوتا ہے کہ تمہاری بات کو ہم ماننے والے نہیں ہیں، باہر صورت نہیں ماننے والے۔ اور بھائی ٹھیک ہے، ایسے بھی جواب آتے ہیں کہ بھائی ہمیں زیادہ پڑی ہوئی ہے اسلام کی، تو اب یہ کس کا جواب تھا؟ یہ فرعون کا جواب تھا کہ ہم انبیاء نے جو پروگرام لاتے ہیں ان کو وہ پروگرام پسند نہیں تھا۔ آج وہی جواب تو دیکھ لیجئے کہ میرا آپ کا جواب کیا یہی ہوتا ہے جو فرعون نے دیا تھا کہ تمہاری بات تو ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ ایک دو تعبیر و تشریح کہ بھائی آپ کی تعبیر ہے، آپ کی تشریح ہے، وضاحت ہے، مجھے پسند نہیں ہے۔ ایک نص قرآن کی، حدیث کی واضح طور پر، اس کے باوجود بھی یہی جواب ہو تو پھر ہم اپنا ٹھکانہ خود جو ہے وہ متعین کر سکتے ہیں انجام کیا ہوگا۔ اور فرعون نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ ہر ماہر فن جادوگر کو میرے پاس حاضر کرو۔ اب وہ جو ہے انہوں نے کہا کہ ابھی جب یہ جادو ہے اب مقابلہ کریں گے۔ جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو۔ انہوں نے کہا بھائی دکھاؤ تم اپنا، جو بھی تم نے جادوگر لائے ہیں تو تم پھینکو۔ پھر جب انہوں نے اپنے انچر پھینک دیے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ جو کچھ تم نے پھینکا ہے یہ جادو ہے۔ یہ کیا ہے؟ جادو۔ اللہ ابھی اسے باطل کیے دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حقیقت سامنے لاتا ہے، یہ جادو ہے کچھ اور ہے۔ مفسدوں کے کام کو اللہ سدھرنے نہیں دیتا۔ ابھی یاد رکھیے بات، ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، یہ جو مفسدین ہوتے ہیں ان کے کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ باطل نیا پیدا ہوتا ہے، آپ اپنی موت مر جاتا ہے، حق ہے قائم میں ہو کر رہے گا۔ اب یہ اس کی اپنی سائنس ہے، اور اللہ اپنے فرمانوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تو اللہ اپنے فرمانوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے، خواہ مجرموں کو وہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اب مجرم جو بھی ہیں، جو بھی اللہ کے پروگرام کو اس کے اگینسٹ، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کچھ اور ہو، اللہ کہتا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو وہ جیت نہیں دیتا۔ مفسد ایک پروگرام ہوتا ہے اللہ کا، ایک پروگرام ہوتا ہے انسانوں کا، تو باہر صورت جو ہے وہ غلبہ کس کا رہتا ہے؟ اللہ کے پروگرام کا۔ اور اللہ اپنے فرمانوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے، مجرموں کو، خواہ مجرموں کو وہ کتنا ہی ناگوار ہو، کسی کو بات پسند آئے یا بات پسند نہ آئے، تو اللہ تبارک و تعالی حق کو حق کر دکھاتا ہے کہ جو فطری بات ہوتی ہے وہ امپلیمنٹ ہوتی ہے باہر صورت۔ ایٹ دا اینڈ حق کا غلبہ ہو کر رہتا ہے۔ وقتی طور پر ایسا ہوتا ہے، بہت سارے معاملات ایسے ہوئے اسلام کی تاریخ میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں جب جو ہے ان وحی کے زیرے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائی گئی تو لوگوں نے واویلا کر دیا، لیکن آج وقت نے ثابت کر دیا کہ نہیں، بات تو وہی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، وہی کہ سنورihim آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ حق تم پکار اٹھو گے کہ حق وہی ہے، تو وقتی طور پر۔ لیکن مسلمان کا رویہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ قرآن و سنت کی کوئی بات آ گئی تو ہم تو نہیں مانتے، پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ مان جائیں تو وہ تو حق کر رہا ہے۔ اب یہ وہ کسی نے کہا نا، شاید احمد دیداد نے، کہ اسلام کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہیں اسلام کی ضرورت ہے، تو اسلام تمہارے ساتھ، تم اسلام کی مدد کرو، اسلام کے ساتھ رہو یا نہ رہو، اسلام تو باہر صورت غالب ہو کر رہے گا، لیکن تمہارا کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا؟ تو یہ ایک عمارت ہے، یہ کمپلیٹ ہونی ہے امام مہدی اور عیسیٰ کے ہاتھوں۔ اسلام کے جو اصول ہیں وہ امپلیمنٹ ہو کر رہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو مسئلہ میرا آپ کا ہے کہ ہم نے کون سی اینٹ لگائی اس تعمیر ہونے والی عمارت میں،
بس یہ اتنی سی بات ہے. یہ جو گیپ پڑا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت سے لے کر اور آخر پر یہ دنیا کے خاتمے سے پہلے جو امام مہدی اور حضرت عیسیٰ ان کے ہاتھ میں جو کمپلیٹ ہونا ہے یونیورسل، تو اس میں نے آپ نے دیکھا ہم نے اسلام کے لیے کیا کیا. تو اگر باویلا ہو، پروٹیسٹ ہو، احتجاج ہو اللہ رسول کی آیتوں کے خلاف، کون سے اسلام؟ پھر کون سا اسلام؟ جا بیٹھ. وہ علامہ اقبال نے کہا کہ اگر ہمیں اللہ رسول کی آیتیں ناپسند ہے، اس کی تہذیب کو ہم نے اپنے کلچر نہیں بنایا. بہت ساری باتوں کو کلچر بھی ڈیسائیڈ ہماری تہذیب ہی کرتی ہے. یعنی اسلام جو ہمیں تہذیب دیتی ہے وہ تہذیب ڈیسائیڈ کرے گی میرے آپ کے کلچر، ثقافت کو. ثقافت اللہ کسی چیز کا نام نہیں ہے. کھانے پینے کی چیزیں بھی اگر ہیں کہیں پر موجود تو اسلام پہلے اس اسلام کی تہذیب کو ڈیسائیڈ کرے گی کہ کھانا ہے کہ ناجائز ہے کہ جائز ہے. ثقافت تو تہذیب کی بنیادوں پر بنتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر ہمیں یہیں پر جو ہے اعتراضات ہیں اس تہذیب پر، عملی طور پر تو بہت دور کی بات ہے، تو پھر ہم اسلام کے اس آفاقی پروگرام کے لیے ہم کون سی کوشش کر رہے ہیں؟ کون سے پروگرام ہے؟ کون سی تبلیغ ہے؟ کون سی تنظیم ہے؟ کون سی تحریک ہے؟ وہ کچھ بھی نہیں. وہ وہی ہے، وہ اگر قوت فرعون کی درپردہ مرید، قوم کے حق میں لعنت وہ کلیم اللہ ہی. ٹھیک ہے نا؟ تو شرح صدر کے ساتھ جو بھی بات آ رہی ہے قرآن و سنت میں، بس سر جھکا دیں، عمل کر لیں. عمل کے بعد ہم دیکھ لیں کہ بھائی اللہ نے یہ آیت ڈالی ہوئی تھی. اب قرآن میں یہ بات یاد رکھیں، قرآن میں جو بھی آیت آئی ہے آیت الاحکام کہ یہ کرو یا یہ نہ کرو، ایک تو یہ چیزیں ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ پروگرام ہے، بھئی یہ ہونا چاہیے، یہ تذکرہ ہے اس کا قرآن میں. فار ایگزامپل تہجد کا تذکرہ ہے قرآن میں. اب ہم یہ نہیں کہیں یہ فرض ہے یا نافل ہے کہ سنت ہے. قرآن میں آ گیا تو فرض کے درجے میں ہے یہ. کیوں؟ دلیل کیا ہے کہ یہ قرآن میں آخری کلام ہے اللہ کا آخری کلام ہے. اگر تہجد میں کوئی خیر نہ ہوتا، کوئی حکمت نہ ہوتی، ہمارے لیے کوئی فائدہ نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں کرتا. تو میرے حساب سے یا ہر مسلمان مطلب یہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے میرے آپ کے پاس، یہ آیت تہجد کا تذکرہ ہے، بس یہ فرض ہے. قرآن میں کسی چیز کا تذکرہ ہونا ہی فرض ہے. ہاں بہت ساری باتیں اس میں ایسی ہیں کہ جو منسوخ ہو گئی ہیں، ہم ان منسوخ والی باتوں ان کی بات نہیں کر رہے ہیں. باقی جو رہ گئی ہیں، یعنی جیسے شراب ہے، شراب کی حرمت ہے، گریجولی جو چیزیں حرام ہوئی ہیں، ہم جو اس سے پہلے کی جو آیتیں ہیں ہم ان کی بات نہیں کر رہے. جو فائنل ہوا ہے قرآن جو چیزیں، تو وہ فرض کے درجے میں، چاہے وہ کوئی بھی شعبہ ہو تو وہ فرض کے درجے میں ہے. تو جو بھی بات آ گئی اس میں، جو پروگرام ہے، جو بھی تذکرہ ہے، جو عملی طور پر، ایک تو اس میں کچھ نالج کی باتیں، علمی باتیں ہیں، فلسفے کی باتیں ہیں، وہ تو پڑھنا بھی فرض ہے. عملی طور پر جو بھی چیزیں اس میں آئی ہیں، فار ایگزامپل سود ہے، حرام ہے تو حرام ہے، بات ختم. انسانی حاکمیت، شرک ہے تو شرک ہے. اسی طریقے سے شادی بیاہ کا مسئلہ ہے، اگر تذکرہ اس میں ہے مثنا و ثلاث و رباع، 2 سے 3 سے 4 سے، ٹھیک ہے، تو اس میں شرح صدر کے ساتھ قرآن میں فرض ہے. اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ بحث شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تب تھا، تب جنگ ہوئی تھی، پھر یہ ہوا تھا، پھر تب ہوا تھا. تو یہ وہی بات ہو گئی کہ بھائی ہمیں اعتراض ہے، باقی تو سب ٹھیک ہے، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے. تو قرآن میں جو چیز تذکرے میں آ گئی، جو درج ہو گئی، وہ فرض ہے. فرض میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ فرض ہے. کیوں؟ یہ اللہ کا کلام ہے. اور کون سا کلام ہے؟ آخری کلام ہے یہ. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ تمہارے لیے میں نے جو نظام پسند کیا ہے وہ اسلام ہے، فطری ہے. ٹھیک ہے، تو جو بھی قرآن میں یہ کوشش کرنی چاہیے. اسی طریقے سے وراثت کا مسئلہ ہے. وراثت، قرآن کہتا ہے کہ وراثت جو ترکہ، جو بھی مرنے والا ترکہ چھوڑے، چاہے وہ کم ہو چاہے زیادہ ہو، وہ تقسیم ہونی چاہیے برابر. کتنی برابر؟ قرآن میں پورا چیپٹر ہے سورہ نساء میں اس کا، کہ کتنی مردوں کے لیے کتنی ہے، عورتوں کے لیے کتنی ہے، بہن کے لیے کتنی ہے، بیوی کے لیے کتنی ہے. یہ پورا سلیبس ہے، اس میں پورا چیپٹر ہے قرآن میں. تو اللہ کہتا ہے کہ تھوڑا ترکہ ہو، وراثت تھوڑی ہو، زیادہ ہو، وہ تقسیم ہو کر رہے گی. تو قرآن میں جو کچھ چیز آ گئی شرح صدر کے ساتھ کہ بھلائی، خیر، ترقی، امن، جنت اسی میں ہے جو کچھ اللہ نے فرمایا ہے. اور ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم کسی بھی قرآن کی آیت کو منجمد نہ کریں،
کنفائن نہ کریں بلکہ اس میں وسعت پیدا کریں، اس کی فلسفی کو لوگوں کے سامنے کھولیں، اس کی حکمتوں کے مختلف مدارج کو، پہلوؤں کو کھولیں۔ میرا آپ کا یہ کام ہے، سکیڑنا نہیں۔ اگر کہ اللہ نے کسی بات کو سکیڑا نہیں ہے، کنفائن نہیں کیا ہے، محدود نہیں کیا ہے، تو میرا آپ کا کام کیا ہے؟ اس کو محدود کرنا۔ جس چیز میں وسعت ہے اس کی وسعت کی جو فلسفی ہے، کیوں مختلف جو اس کے ڈائمینشنز ہیں، اس کے جو پہلو ہیں، بس ان کو کھولنے کی ہم کوشش کریں۔ اس لیے اللہ نے کہا پہلی آیت میں اقرا، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو پڑھنے کا کام ہے، اور قرآن میں جو بھی آیت آئی ہے اس یقین کے ساتھ عمل کریں کہ خیر یہیں برآمد، عمل کے نتیجے میں خیر برآمد ہو کر رہے گا۔ جنت کا راستہ بھی اسی ایسے ہو کر گزرتا ہے۔ ہم دنیا میں ہیں، دنیا میں وہ تمام شعبے قرآن و سنت کے مطابق ہم چلائیں تو جنت ہے، وگرنہ کسی ایک نبی کا انکار تمام انبیاء کا انکار ہے، ایک آیت کا انکار تمام آیتوں کا انکار ہے۔ تو جو یہ ڈھونڈتے ہیں کہ یہ فرض ہے کہ نفل ہے کہ سنت ہے، تو وہ وہی ہے، اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ، تو اپنے دل کا فتویٰ دو کہ آپ کا دل کیا کہتا ہے۔ وہ حصل ما فی الصدور، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے دلوں میں پنپنے والے جو خیالات ہیں، جو احساسات ہیں، جو تمنائیں، ان تک کو جانتا ہے۔ انسان کو دھوکہ دے سکتا ہے، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو انشاءاللہ اس سے آگے کل پڑھیں گے رکوع نمبر 9۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات